اس رات ہندوستان نے کیا کیا کہ اپنے 72 جہاز، ٹھیک ہے، جس میں سے 33 رافیل تھے 36 میں سے، واو، میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا ہے کہ 3 گراؤنڈ پر مینٹیننس کی وجہ سے ڈاؤن تھے، 33 رافیل اس وقت ایئربورن تھے، پلس اباؤٹ 37 مور ہے، اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ تھے. SU-30 اس میں تھا، MiG 29 تھا اور مراج 2000 تھا. میں ایک اور حساب لگا رہا تھا آپ کے ویورز کے لیے، پہلی دفعہ بتاتے چلوں کہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس وقت دنیا میں ٹاپ بیسٹ فائٹر جہاز کون سے ہیں 10، تو ان میں سے 4 اس وقت اڑ رہے تھے ہندوستان کی طرف سے اگینسٹ پاکستان. تو ان کا اور سارے کے سارے بیونڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ لیس تھے. اب شاید آپ کے ناظرین سن کے اتنا جج کر چکے ہوں گے کہ بیونڈ ویژول رینج، لیکن پھر بھی ایکسپلینیشن آئے گی آپ کی طرف سے. میں کوئی آپ کو بتا دیتا ہوں. بیونڈ ویژول رینج ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں گن مارتے تھے، جیسے نارمل زمینی گن ہوتی ہے، اس میں ہوا میں بھی گنز ہوتی تھی. پھر میزائل آ گئے 10-15 کلومیٹر والے آ گئے. پھر یہ ریسرچ یہ ہوئی کہ پائلٹ کی تو لمیٹیشن ہوتی ہے 8-10 کلومیٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتا، تو اب ریڈار ایسے بنا لیے جائیں جو پائلٹ کو ہیلپ کریں اور پائلٹ کی آنکھیں بند کر 200-150 کلومیٹر تک دیکھیں. تو اب یہ دونوں طرف سینیریو میں بیونڈ ویژول رینج میزائل کا مطلب ہے کہ ریڈار ایسے تھے جو 150 سے 200 کلومیٹر تک ایک دوسرے کو پک کر رہے تھے. تو ہندوستان کے جو 72 جہاز تھے وہ ہمارے اندر تقریباً 150 کلومیٹر تک اندر تک ہمارے جہازوں کو دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں کوئک فلیش بیک کر کے آپ کو J-10C پر لے جاتا ہوں جو ہماری طرف سے اڑ رہے تھے، اور F-17 بلاک تھنڈر تھے، F-16 بھی اڑ رہے تھے اسی کامبیٹ میں. ہم نے تقریباً 40 کے قریب ہوا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیک آف کرائے مختلف جگہوں سے. یہ پاکستان کی پوری ایئر اسپیس کے ارد گرد انہوں نے اسپریڈ کیے ہوئے تھے جو اپنے ان کے 72 جہاز تھے، ان کے تھے، کیونکہ سرپرائز رکھنا چاہتے تھے کہ کون سی پینیٹریٹ کرے گی، کوئی بام کرے گا کہ نہیں کرے گا. ذرا ویژولائز یہ رات کو کرے 12:15 کے قریب دے رہا ہے. پاکستان کو انہوں نے ریئیکٹو موڈ میں رکھا. اور آپ کے ویورز کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو اوفینس کرتا ہے اس کے پاس انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، بالکل اس کے پاس لوکیشن اس کی چوائس ہوتی ہے، ٹائمنگ اس کے پاس اس کی مرضی کی، اور انٹینسٹی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اور جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد تینوں ایک نیگیٹو ہوتا ہے، نہ اس کو انیشیٹو کا پتہ ہوتا ہے، نہ انٹینسٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ پلیس کا پتہ ہوتا ہے، نہ کنسنٹریشن کا پتہ ہوتا ہے. تو 72 جہاز جب آئے پاک فضائیہ نے رسپونڈ بیک کیا اور ہم نے بھی ایئر بورن کروائے. اب ایک ایڈوانٹیج ہمیں تھا، رافیل آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب ابھی نندن کا جہاز ہم نے شوٹ کیا تھا تو ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنی وش کی ٹاپ لسٹ پہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ وہ 6 سال میں رافیل نہیں 3 سال بعد ان کو رافیل مل گئے. ابھی وہی رافیل تھے جو 33 اڑ رہے تھے ایک کی بجائے. اب پاک فضائیہ نے جو ایڈوانٹیج حاصل کیا رافیل کے اوپر، جب رافیل لیے گئے تو ہندوستان کے پرائم منسٹر کی وجہ یہ تھی اس کی مین کہ اس زمانے میں پاک فضائیہ کے پاس جو F-16 تھے اس کے اوپر ایک ایمرام میزائل لگتا ہے جس کی رینج 150 نہیں ہے، اس سے آدھی سے بھی کم، بیونڈ ویژول. رافیل کی 150 کلومیٹر میٹیور میزائل لگتا ہے اور اس کے بعد ریڈار کی 150 کلومیٹر سے وہ فائر کر سکتا ہے دوسرے جہاز پر. پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوق، میں ان کو 40 سال سے تقریباً جانتا ہوں، ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے فلائنگ کرتے رہے. ویری اگریسو پرسن، ڈاؤن ٹو ارتھ بٹ ویری اگریسو. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا جو میں نے چند دن پہلے ریلیز کی تھی، اس میں کہا تھا کہ یہ آپ کو بہت بڑے سرپرائز دے گا، واچ آؤٹ. بٹ میری ہمبل کیپیسٹی ہے، میری آواز بہت چھوٹی ہے، دور تک نہیں گئی، شاید دور تک گئی، کافی ملینز میں اس کے ویوز ہیں. اس کو نہیں، میرا مطلب ان تک نہیں گئی جن تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ لانچ کیا. J-10C جو ہم نے خریدا ریکارڈ مدت میں مارچ 2022 میں ہم نے آپریشنلائز کیا، اور دن اور رات بھی آپریشنلائز. اب اتنی جلدی ہمارے انجینئرز، ٹیکنیشین اور پائلٹس نے اس پہ جہاز کو مہارت حاصل کی. ہم نے اس جہاز پر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایسا ریڈار ہے اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے رافیل کی نسبت ہمیں 50 کلومیٹر سے بھی پلس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. ہمارا میزائل جو PL-15 لگتا ہے اس پر اس کی بھی رینج پلس ہے. تو یہ کمبینیشن بڑی ہمیں فیور کر رہی تھی اگینسٹ رافیل. رات کو ہم نے یہاں نہیں رکے تھے. F-17 تھنڈر بلاک 3 جہاز جو بلاک 3 کا مطلب جو لیٹسٹ ورژن ہے اس پر بھی PL-15 بھی ماڈیفائی کیا اور وہی ریڈار اس پر بھی لگا دیا F-17 تھنڈر پر. تو ہمارے پاس اب فلیٹ بڑا ہے جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگا ہے جو 200 کلومیٹر پلس سے دشمن کا نشانہ بنا سکتا ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میرا ایک کوشچن ہے کہ جا کے 2021 میں اس کی ڈیل 2022 کے اندر ہمارے پاس ہے، if I'm not mistaken PL-15 جو ہے، تو ڈز دیٹ مین کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو گئی ان سے؟ ہماری کیپیسٹی بھی بہتر ہوئی، ہماری فرسٹ لک، فرسٹ لاک، فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی واپس ہمارے پاس آ گئی، کیونکہ جہاز میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جب رافیل ان کے پاس تھا تو فرسٹ لک، لاک، شوٹ کیپیبلٹی ادھر ان کے پاس تھی، چلی گئی. ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ 33 جہاز اگر ہمیں پہلے دیکھیں گے، پہلے لاک کریں گے، پہلے شوٹ کر دیں گے تو پھر ہمارے جہازوں کا کیا ہوگا سیکورٹی کا، ہم کیسے لڑیں گے. تو ہم نے وہ ریگین کی اپنی اسٹرینتھ فرسٹ لک، لاک، شوٹ کی تھرو J-10C اینڈ F-17 تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے. تو اب ہمارے پاس جو بلاک 3 کے کچھ 50 کے قریب جہاز ہیں ان پر بھی یہی ہے، اور تقریباً جو ایک اسکواڈرن ہمارے پاس J-10C کا ہے اس پر بھی یہی کیپیبلٹی ہے. تو ہمیں ایڈوانٹیج تھا بیونڈ ویژول رینج میزائل. میں اس رات آپریشنز روم سے پاک فضائیہ سے ڈائریکٹ رابطے میں تھا جب یہ جہاز 40 ہوا میں مقابلہ کر رہے تھے. اینڈ بلیو یو می، مجھے انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے بٹ اٹس لائک اے ویڈیو گیم، بیکاز آپ رات ہے پورے اسپیس میں اور 72 جہاز ادھر سے
40 हमारे हैं, 110 जहाज हैं, ध्यान में रखिएगा। और जो इंडियन की तरफ से SU-30 उड़ रहा था वो डुअल सीटर जहाज होता है। ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान के 40 पायलट्स के मुकाबले में उनके तकरीबन 90 पायलट्स हवा में। ओके। ये भी ध्यान में रखिए। हर एक के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज था दोनों तरफ से। अब ये देखिए, अगर आप विजुलाइज करें जरा कि पाकिस्तान के 40 जहाजों के मुकाबले में उनके 72 जहाजों पर हर जहाज पर 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगते हैं, एक नहीं लगता। वाह। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें इन 72 को, मैं 4 से भी अब एग्री कर दूं तो तकरीबन 300 मिसाइल हमारे 40 जहाजों का निशाना लेने की हसरत लिए ऑब्वियसली लैंड कर गया उस अल्लाह दिन, अकबर। और वो एम कर रहा था कि हमें। और अब आपके व्यूअर्स के लिए मैं सादा तरीके से ये बता दूं कि कोई पायलट एक दूसरे को नहीं देख रहा, कोई पायलट अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा। हम अपनी तरफ हैं, वो अपनी तरफ है। हम रेडार पे मनूवरिंग कर रहे हैं, रेडार पे वार्निंग हमें मिलती है, रेडार पे वो पायलट पीछे हट जाता है कि मैं लॉक हो रहा हूँ, मैं लॉक हो रहा हूँ उसके ऊपर। फिर हम लॉक करते हैं तो उसको वार्निंग चली जाती है कि मैं लॉक हो रहा हूँ। यानी ये पेशेंस, परसिवेरेंस, अल्टीमेट स्किल का वो था, डिसीजन मेकिंग का ये इम्तिहान था। हमारे एयरफोर्स चीफ ऑपरेशंस रूम में सारी लड़वा रहे थे, अपने सामने स्क्रीन पे सारी लड़ाई देख रहे थे, एक एक जहाज को डायरेक्शन दे रहे थे, पर्सनली गेटिंग इन्वॉल्व। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस लेवल तक दुनिया में मैंने नहीं सुना कभी एयर चीफ ने खुद रात के 12:30 बजे 70 जहाज plus 40। अब आप वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, अब इसको मैं वर्ल्ड वॉर पे आता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि इस दौरान आपने उस 50 किलोमीटर को कैपिटलाइज करना है, जो हमें एडवांटेज जो हमें कि advantage हमें जो ही मिलेगी वार्निंग, हम ऐसा मिसाइल लगाएंगे इससे पहले कि वो अपना मिसाइल फायर करे हम। लेकिन देखिए, एक ज़हन में रखिए, ये स्टेशनरी नहीं है, ये चेस बोर्ड नहीं है, ये लूडो नहीं है, ये गोटियां हिलती नहीं है जब तक आप हिलाएंगे। ये जहाज हैं, ये 110 जहाज कंटिन्यूसली मनूवर कर रहे हैं एक दूसरे को करने के लिए। किस स्पीड पे कर रहे हैं? ये तकरीबन मार्क स्पीड सुपरसोनिक से थोड़ा सा कम, Supersonic यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर यूं समझ लें, एवरी एयरक्राफ्ट पर आवर के साथ यानी वो पर सेकंड जो है वो सारी केमिस्ट्री बदल पर रही है। सेकंड पर सेकंड। अगर 1000 किलोमीटर की स्पीड है तो आप पर सेकंड निकाले, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर टाइप पर सेकंड। सो फैसिनेटिंग, अनबिलीवेबल। यस। तो अब ये नर्व गेम थी ज़्यादा। नर्व गेम। मैं रिलेट इस तरह कर पा रहा था कि जो आपने YouTube का जिक्र किया, तो मैं चंद हफ्ते पहले इन्हीं J-10C और JF-17 थंडर पायलट्स के साथ सारा दिन गुजार कर आया। तो मैं विजुलाइज कर रहा था वो इस वक्त हम आ गए होंगे, वही बाय नेम जिनसे मैं मिला था। तो मेरे लिए कनेक्टिविटी बड़ी आसान थी, मुझे पता लगा कि ये कॉम्बैट हो रही है इस वक्त, ऑन गोइंग है। तो ऑब्वियसली एक तरफ तो मैं दुआ कर रहा था और एक तरफ मुझे उनकी कैपेबिलिटीज पर बड़ा फख्र था, क्योंकि मैं मिलकर आया था और मुझे नहीं यकीन था कि इतने हफ्ते के बाद ही इनकी जो ये मुझे कह रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो मुझे जोशीलापन दिखा रहे हैं कि सर दुश्मन को 1 इंच अंदर नहीं आने देंगे, दुश्मन को सबक सिखाएंगे, मुझे नहीं यकीन था कि ये इट विल बी पुट टू टेस्ट विद इन वीक्स। Sir, I have goosebumps listening to this.